راضی کرنا ہے، اور نبی پاک نے گناہگاروں کی بخشش پہ راضی ہونا ہے۔ تو بخشنے والا، معاف کرنے والا اللہ، وہ فرماتا ہے میرے بندوں کو یہ خبر کرو، بتلاؤ کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ کتنی بخششیں عطا کرنے والا ہے۔ بندہ گناہگار 80 سال تک اس کی نافرمانیوں میں رہا، 80 سال کے بعد ایک دم سے اس کو چوٹ لگی، وہ گرا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 80 سال اس کی نافرمانی میں گزار دیے، آ کے سر رکھا سجدے میں اور اپنا ناک رکھا زمین پر اور کہنے لگا کہ مالک میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، گناہگار ہوں، میں نے 80 سال تیری نافرمانی کی ہے۔ اب ادھر اس نے ندامت کے آنسو بہائے، ادھر اعلان ہوا کہ جا گناہگار میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ یعنی کہاں 80 سال کی زندگی، 80 سال میں اللہ کا دیا رزق بھی کھایا، اللہ کا دیا سانس بھی لیا، اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں سے بھی وہ لطف اندوز ہوتا رہا، ہر نعمت اللہ کی دی اس نے استعمال کی 80 سال تک، مگر 80 سال میں اس نے اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی بلکہ نافرمانی کرتا رہا۔ اب 80 سال کے بعد وہ رویا، سر سجدے میں رکھا، ندامت کے آنسو بہائے، ادھر منہ سے نکلا اے اللہ میں گناہگار ہوں، ادھر سے حکم ہوا بندے نہ گھبرا میں غفار اور معاف کرنے والا۔ ایسے پردے پردے میں کوئی نہیں معاف کرتا جیسے اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی اچھا بندہ ہونا، اگر آپ اس کا کوئی نقصان کر بیٹھیں یا آپ سے اس کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، آپ اس کے دروازے پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، پہلے تو آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کیا حشر کرے گا میرا، ڈرتے ہوئے جائیں گے، پھر اگر بہت بھی اچھا بندہ ہوا پھر بھی یہ خیال ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اسے کہتے ہیں میں نے یہ غلطی کی تو میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، وہ معاف کر بھی دے گا نا تو پھر بھی ایک دو باتیں سنا کے معاف کرے گا، میں تجھے ایسا کر دیتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال کرنا، آئندہ یہ کرنا، آئندہ وہ کرنا، بہت ساری باتیں کر کے پھر کہے گا اب تو میرے گھر میں آیا ہے لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے سے پہلے معافی مانگنے والے کو خوب وہ اپنے آگے عاجز کرتا ہے، بیزدہ کرتا ہے، اس کو اور زیادہ شرمندہ کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کی معافی پہ قربان جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بخشنے کا کیسا انداز ہے کہ بندے سے غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، آگے سے لمحہ بھی تاخیر نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں، ادھر بندے کی زبان سے نکلا، ندامت کا سر سجدے میں رکھا اور کہا اے اللہ میں بھول گیا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے مان گیا نا کہ تو گناہگار ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اعتراف گناہ ہی تو اللہ کروانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں۔ اب پردے پردے میں اللہ نے معاف کر دیا، نہ پڑوسیوں کو پتہ چلا، نہ گھر میں رہنے والوں کو پتہ چلا، نہ ایک کمرے میں رہنے والوں کو پتہ چلا، کسی تک کوئی خبر ہی نہیں گئی کہ اس سے کیا ہوا تھا، کیا اس نے کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندے پہ مہربانی فرما دی۔ ایسے پردے پردے میں بخشنے والا اللہ، پردے میں بخشنے والا اللہ، بشرطے کہ بندہ اپنا پردہ خود رکھے، بشرطے کہ بندہ خود اپنا پردہ رکھے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور اللہ نے اس بندے کا پردہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا تا وقت کہ وہ خود اپنا پردہ ظاہر نہ کرے، یعنی اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اپنے دوستوں کو بتایا میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اب اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنا پردہ اٹھا دیا۔ جب اس نے دوسرے لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ کر لیا، اپنی چوری پہ گواہ کر لیا، اپنے ڈاکے پہ گواہ کر لیا،
اور اسی طرح دیگر کوئی ایسے افعال اس سے سرزد ہوئے، افعال بد، کہ جس پر وہ لوگوں کو گواہ بنا چکا ہے۔ اب اس کا معاملہ خطرناک ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جب بندہ اپنے گناہ پہ بندوں کو مطلع کرے اور ان کو گواہ بنا دے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس پہ پھر باز پرس ہوگی، پھر پورا حساب ہوگا، پھر کھڑا کیا جائے گا، پھر اس سے سب پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی سے گناہ ہوا ہے اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا، اور بندے نے بھی اپنے گناہ پہ پردہ ڈالے رکھا، بندے نے بھی گناہ سے پردہ نہیں اٹھایا، کبھی بولا ہی نہیں ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ مجھ سے کیا ہوا، پردے میں رکھا۔ تو اب حدیث مبارک سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس گناہگار کو اللہ نے دنیا میں ڈھانپا، اس کے گناہ پہ پردہ رکھا، اور اس نے بھی اپنے گناہ کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، قیامت کے دن اللہ پردے میں اس کو بخش دے گا۔ پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ اکبر۔ تمام اولاد آدم جمع ہوگی قیامت کے میدان میں، وہ پردے رکھنے والے کیسے پردے میں بخشے گا تو؟ ساری اولاد آدم کھڑی ہے، اللہ پردے میں ہی اپنے بندے کو معاف کر رہا ہے۔ فرمایا دنیا میں نے تجھے ڈھانپا، دنیا میں نے تجھے چھپائے رکھا، تو نے بھی اپنا پردہ خوب رکھا، تو نے بھی اپنا پردہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اے میرے بندے، آج قیامت کا دن ہے، میں تجھے پردے میں ہی معاف فرما رہا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کرو، اطلاع کرو، بتلاؤ کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش دیتا ہے، چھوٹی سی نیکی پہ بخش دیتا ہے۔ بس رحمت حق بہانا بھی جوید، رحمت حق بہانا بھی جوید۔ فرمایا اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے قیمت نہیں مانگتی کہ اتنا کچھ دے دے تجھے بخشوں، نہیں، رحمت حق بہانا بھی جوید، اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی بہانے سے بخش دوں، کسی بہانے سے معاف کر دوں۔ تو بہانے سے بخشنے والا اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، بخشنہار بھی ہے۔ اللہ کے دروازے پر جھکنے والے ہمیشہ بلند رہتے ہیں، اللہ کے دروازے پر جھکنے والے ہمیشہ، بولو ذرا، ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نبیوں سے لے کر کے ولیوں تک دیکھیں، رسولوں سے لے کر کے فقیروں تک دیکھیں، جو اللہ کے آگے جھکا اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ انبیاء اور رسول تو اس کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں، نمائندے خاص، وہ تو براہ راست اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں کہ اس کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے آگے جھکتے ہیں، کوئی آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا جو اللہ کے آگے جھکا ہو اور اللہ نے اسے بلندی عطا نہ فرمائی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ قوموں کو قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمایا۔ تو قرآن کے دامن میں آیا، جس نے قرآن شریف کو سینے سے لگایا، اللہ کے دروازے پر جھکا، اور آخری نبی خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو اپنا رہنما اور اپنے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا جسے قرآن مل جائے اور قرآن کو جو اپنا رہبر بنا کے چلے، زندگی گزارے، جو قرآن کا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بلندی عطا فرما دیں۔ اب قرآن والے اور یہ حضور کے دروازے کی گدائی کرنے والے کتنے بلند ہیں، کتنے بلند ہیں، کتنے بلند ہیں، سبحان اللہ۔ ایک غزوہ میں کچھ لوگ شہید ہوئے، صحابہ تھے، سارے ہی حضور کے صحابہ تھے،
حضور کے صحابہ شہید ہوئے، نبی پاک کا چہرہ مبارک سامنے ہے، سرکار کے ساتھ آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے کافروں سے، اس دوران میں شہادت کا جام پی لیا۔ اب جب ان کے جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ سارے شہید ہیں اور سارے صحابہ ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کے قریب کس کو رکھا جائے؟ جنازے کی ترتیب ہے، جنازہ سب کا اکٹھا پڑھنا ہے، تو لہذا یا رسول اللہ آپ کے قریب کس کو رکھا جائے؟ سرکار نے فرمایا تلاش کرو ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، ان سب میں سے دیکھو ان میں سے کس کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہے۔ اب ان سب کو دیکھا گیا، جن کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا سرکار نے فرمایا ان کو سب سے زیادہ میرے قریب رکھا جائے، یعنی قرآن مجید کے جو قریب ہوا وہ نبی پاک کے قریب ہوا، اور جو نبی پاک کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا بخشنہار اللہ، معاف کرنے والا اللہ، مہربان غفور الرحیم اللہ، وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ صوفی اور یہ فقیر یا اولیاء اللہ، انہوں نے مکھن اور مغز جو قرآن و سنت کا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جو حقیقی صوفی ہیں نا ان کا کلام ایسا ہے جیسا آپ مکھن نکالتے ہیں نا، دودھ میں سے پھر آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو مکھن پھر خاص چیز ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنی طرف سے محنت کی، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ آیا ہے۔ لیکن امت کے سامنے اگر اسلام کا، دین کا، قرآن و سنت کا مکھن کسی نے پیش کیا تو وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کی جماعت ہے۔ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے مکھن پیش کیا، کتنی محنتیں کر کر کے، وہ کتنے لمبے چوڑے مضامین، علماء بیٹھتے ہیں تو راتیں ساری ان کی گزر جاتی ہیں کتابوں کے مطالعے میں کہ یہ نقطہ کیسے ہے، کیسے سمجھیں۔ ان فقیروں نے وہ نقطہ ایک شعر میں بیان فرما دیا، انہوں نے اپنے ایک مصرے میں بیان کر دیا۔ وہ جو علماء کی کئی راتیں تھیں نا محنتوں کی، وہ صوفی اس نے بس ایک مصرع میں، ایک شعر میں وہ سارا مضمون بیان کر دیا۔ اب یہ رحمت باری پہ بات آئی تو حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام حقیقی معنوں میں پھیلایا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ چیز نہیں تھی کہ انسانوں کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کر کے ان تک پیغام پہنچانا، نہیں، بلکہ ان کو کھانا کھلا کے مصطفیٰ کا دین پہنچاتے تھے، چونکہ روٹی پہلی ضرورت ہے انسان کی۔ تو فقیروں نے اپنے دروازوں پہ لنگر کیوں جاری کیے؟ اس لیے کہ روٹی ضرورت ہے انسان کی، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو فقیر کھانا کھلاتا ہے اور اس کھانا کھلانے کے ساتھ ہی اسے اپنے مالک کا پیغام پہنچاتا ہے، بہت مناسب انداز سے، بہت فطری طریقے کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر دیکھیں اور ساری حدیثیں اور آیات آپ دیکھ لیں ذرا۔ میاں صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا۔ تمام آیات اور حدیث اور تمام تر بخشش و مغفرت کے جتنے بھی حوالے ہیں ان سب کو جمع کرو اور صوفی کے اس شعر کو دیکھو ذرا، فقیر کی اس کیفیت کو دیکھو۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، ہر دم کبھی خشک نہیں ہوا، کبھی روانگی میں کمی نہیں آئی۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا۔ اب دیکھیں مانگنے کی حالت دیکھیں ذرا۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں،
یہ صوفی کا انداز دیکھیں، اللہ والے کا مانگنا دیکھیں، اللہ کے بندے کا اللہ سے لینے کا انداز دیکھیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشیں مینوں کم بن جاوے میرا۔ اب تمام حدیثیں اکٹھی کریں، آیات اکٹھی کریں، روایات اکٹھی کریں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے، جے ایک قطرہ بخشیں مینوں، جے ایک قطرہ بخشیں مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس کے دروازے پر حاضر رہنے کی، معافی مانگنے کی، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ معافی مانگنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، معافی مانگنے والے اس جہان میں بھی سرخرو ہیں اور اگلے جہان میں بھی سرخرو ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنے والے یہاں پہ بھی بلند ہیں، میدان قیامت میں بھی اللہ انہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ ہر وہ آدمی بلند ہوا، سرخرو ہوا جو مدینے والے کے قدموں پہ قربان ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راستے کا مسافر رکھے۔